29واں پارہ سورۃ الملک آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق سبع سماوات طباقا، الذی وہ ذات خلق جس نے پیدا کیا سبع سماوات 7 آسمان طباقا تہبتے ما ترى آپ نہیں دیکھیں گے فی خلق الرحمن، رحمان کی تخلیق میں من تفاوت کوئی فرق، فارجع البصر پھر لوٹاؤ نگاہ کو، ہل تری کیا دیکھتے ہیں آپ من فطور کوئی شکاف۔ اس سے پہلی آیات پاک میں اللہ کی توحید کا بیان تھا کہ معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، اور اللہ نے انسانوں اور جنات کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے اس 2 مخلوقات کو جو مکلف ہیں رب نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اور ساری کائنات کو اللہ نے ان 2 مخلوقات کے لیے پیدا کیا۔ ساری کائنات اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی، اور انسان کا مقصود صرف یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پتہ تو چلے تم میں کون میرے پاس عمل اچھے کر کے آتا ہے۔ میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا، مقصد یہ ہے پتہ چلے قیامت کے دن اعمال کون اچھے لے کے رب کی عدالت میں آتا ہے۔ تو اللہ کریم نے آج کی اس آیت میں آسمان جو پیدا کیے انسان کے فائدے کے لیے، اللہ کریم نے اپنی اس قدرت کی نشانی کو بیان کیا۔ یہ ذرا غور کرو، 7 آسمان میں اللہ نے اوپر نیچے بنائے، بتے بنائے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان فاصلہ 500 سال کا ہے، اور اسی طرح زمین سے پہلے آسمان تک بھی فاصلہ 500 سال کا ہے، پھر اسی طرح دوسرے آسمان سے تیسرے تک، تیسرے سے چوتھے تک، یوں اسی طرح بیچ میں اتنے بڑے فاصلے ہیں، لیکن فرشتے ان فاصلوں کو ایک لمحے میں طے کرتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان آسمانوں پہ غور کرو، تمہیں اللہ کی تخلیق میں، آسمانوں کے بنانے میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ ہم اپنے گھروں کی چھت بناتے ہیں، اچھے سے اچھا کاریگر بھی ہو، جتنا اچھا ہی کیوں نہ بنائے کوئی نہ کوئی فرق آ ہی جاتا ہے، اور تھوڑے عرصے کے بعد دراڑیں شروع ہو جاتی ہیں جب پرانا ہو جاتا ہے چھت۔ لیکن آسمان کتنا بڑا ہے، ہزاروں سال گزر گئے، کوئی رتی برابر فرق نہیں دکھا سکتا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، کسی کوئی شگاف، کوئی دراڑ، اور نہ ہی آسمان کا رنگ آج تک پھیکا ہوا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان آسمان کو ایک دفعہ نہیں بار بار دیکھ، کرتین ینقلب، بار بار میری کاریگری کو دیکھ، بار بار میری قدرت کی نشانیوں کو دیکھ، تجھے دعوت فکر ہے۔ رب فرماتے ہیں تجھے میری تخلیق میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ جب میں اللہ نے اس کائنات کو یوں پیدا کیا، آسمانوں کی تخلیق یوں کی، اے میرے بندے میرے علاوہ کیوں اوروں کو
پوجتا ہے۔ معبود برحق میں اللہ ہی ہوں اور میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کر۔ تو فرمایا سارا دن دیکھتا رہ جا، ساری رات ساری زندگی آسمان کو دیکھتا رہ جا۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھ تیری تھک جائے گی لیکن آسمان میں تو ایک کمی بھی نہیں دکھا سکتا، تجھے کمی آسمان میں کوئی نظر نہیں آئے گی۔ اللہ کی تخلیق میں انسان غور کر، جب اتنے بڑے آسمانوں کو رب نے بنایا پھر اللہ کے ساتھ تو اوروں کو شریک کیوں کرتا ہے؟ اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں اور اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی بھی اللہ کا ثانی اور شریک نہیں ہے۔ فرمایا الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اوپر نیچے، طباقا تہبتے یا اوپر نیچے، ما تری فی خلق الرحمن، آپ نہیں دیکھیں گے رحمان کی تخلیق میں من تفاوت، کوئی بھی فرق۔ فرجع البصر، پھر لوٹا لیجیے اپنی نگاہ کو، هل تری، کیا دیکھتے ہیں آپ، من فطور، کوئی شگاف، ثم ارجع البصر، پھر لٹا نگاہ کو، کرتین، بار بار دیکھ اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ آسمان اللہ نے چھت بنایا، اس چھت کو تو دیکھ۔ اللہ فرماتے ایک دفعہ نہیں، ثم ارجع البصر، پھر لٹا اپنی نگاہ کو۔ پہلی آیت میں فرمایا فرجع البصر، اوپر آسمان کی طرف نگاہ کو اٹھانا، دیکھ اللہ کی قدرت کی نشانی کو۔ اس آیت میں فرمایا ثم ارجع البصر، پھر لٹا نگاہ کو، کرتین، بار بار دیکھ، ینقلب الیک البصر، ینقلب، پلٹ آئے گی، الیک البصر، تیری طرف نگاہ، خاسئا، ذلیل ہو کر، وہو حسیر، اور وہ تھکی ہوئی ہوگی۔ اللہ کی قدرت کی نشانی آسمان کو بار بار دیکھ۔ اللہ فرماتے غور کر انسان، تو تھک جائے گا، تیری نگاہ تھک کر نیچے واپس آ جائے گی، تجھے اللہ کی قدرت کی نشانی میں کوئی عیب اور کمزوری نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو، بِمَصَابِیحَ، ستاروں کے ساتھ، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا ان ستاروں کو، رجوماً، مارنے کا ذریعہ ہے، للشیاطین، شیطانوں کے لیے، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان شیطانوں کے لیے، عذاب السعیر، جہنم کا عذاب۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، پہلے آسمان کو دیکھ انسان، جو تیرے اوپر چھت نظر آتی ہے، اس آسمان کو میں اللہ نے ستاروں کے ساتھ مزین کر دیا۔ رات کو آسمان کو دیکھ کر بندے کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے میں نے ستاروں کو 2 مقصد کے لیے آسمان کے اوپر میں اللہ نے مزین کیا۔ آسمان کے اوپر فرمایا پہلی چیز زینا السماء
الدنیا بمصابیہا، آسمان کی زینت ہے یہ ستارے، اور دوسری وجہ وجعلناہا رجوما للشیاطین، ہم نے ان شیطانوں کو مارنے کا ذریعہ ان ستاروں کو بنایا، اوپر ملائے اعلیٰ پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمان پہ جنات اور شیاطین چلے جاتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا آسمان سے ستارے گرتے ہوئے شہاب ثاقب، جس وقت یہ شیطان اور جنات اوپر جاتے ہیں فرشتے ان کو یہ ستارے مارتے ہیں۔ وجعلناہا، دوسرا مقصد ستاروں کا بیان کیا، ہم نے بنایا ان ستاروں کو رجوما للشیاطین، مارنے کا ذریعہ شیطانوں کو، وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے تیار کیا لہم ان شیطانوں کے لیے عذاب السعیر، جہنم کا عذاب، وَلِلَّذِينَ، اور ان لوگوں کے لیے کفروا، جنہوں نے انکار کیا بربہم، اپنے رب کا۔ اللہ فرماتے ہیں شیطان ہی کے لیے نہیں ہے جہنم کا عذاب، بلکہ جن لوگوں نے دنیا میں اپنے اللہ کا انکار کیا ان لوگوں کے لیے بھی جہنم کا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کا، عذاب جہنم، جہنم کا عذاب ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ اللہ تعالی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔